لیکن مولانا آزاد جمیل صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں. ابھی یہ بزم سجی ہوئی ہے. چونکہ مولانا آزاد جمیل صاحب بڑے اچھے انداز سے قرآنی نسخوں سے وظائف کا طریقہ بتاتے ہیں, اور وظائف بہت اتنے آسان ہوتے ہیں کہ ہر انسان وہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا مولانا صاحب, فتح مکہ کے حوالے سے بھی گفتگو ہماری ہوئی اور مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی. تو میں چاہتا ہوں کہ آج اب ابتدا جو کریں آج ہم, وہ کچھ لوگوں کے سوالات ہیں وظائف کے حوالے سے. تو ایک تو آپ اگر اس پہ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں آج کے دن کے حوالے سے تو اٹس اپ ٹو یو. جی. لیکن کچھ سوالات میں آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ جو لکھے ہوئے ہمارے پاس آئے, کچھ کالرز جیسے روز آتے ہیں, تو اس میں سے ایک سوال ہے کہ تیز بخار سے بچنے کا کوئی وظیفہ بتائیے, اور بیرون ملک ویزا کی وصول کے لیے, یعنی لوگ جانا چاہتے ہیں روزگار کے لیے جس سلسلے میں بھی, تو ویزا کیسے لگے؟ ویسے تو ظاہر ڈاکومنٹیشن کرنا ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ دعا کون سی پڑھنا ضروری ہے, یہ ذرا مجھے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرحان بھائی, 20 رمضان فتح مکہ یقیناً فتح مبین ہے. ایک فتح ہوتی ہے اور ایک شکست ہوتی ہے, ایک کامیابی ہوتی ہے اور ایک ناکامی ہوتی ہے. اچھا, فتح اور شکست انبیاء کو بھی ہوئی, فتح بھی ہوئی, شکست بھی ہوئی, لیکن انبیاء ناکام نہیں ہوئے. اس لیے کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ اور ہے, شکست اور فتح کا پیمانہ اور ہے. یہ جو فتح ہے, اس فتح نے پوری کائنات کی جتنی فتح ہوئی ہیں اس میں ایک یادگار کفر بھی آج اس فتح سے متاثر ہے. اس فتح سے کیوں کہ اس فتح کے اندر جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ تعلیمات یقیناً مختصر وقت کے لیے نہیں ہوتی, وہ لانگ ٹائم کے لیے تھی, ابدی ابد کے لیے تھی. تو جب آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور آپ نے جب نماز ظہر کا وقت ہوا اور حضرت بلال کو آپ نے صدا دی کہ آپ اذان دیں, تو اب جب بیت اللہ سامنے ہوں تو کدھر کھڑے ہو کے اذان دیں؟ اب جب ہم یہاں اذان دیتے ہیں تو قبلہ رخ ہوتے ہیں, تو بیت اللہ میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ وہاں تو چاروں طرف بیت اللہ ہے, آپ کہیں بھی کھڑے ہو جائیں. تو اب کہا یا رسول اللہ اب کہاں کھڑے ہو جاؤں؟ کہا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جائیں. جب بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے تو یہ پہلا انسان جو سیاہ فام بھی تھا اور وہ قریش اور عرب سے نہیں, تو جب وہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے, چھت پہ, کہا اب کدھر دیکھوں؟ کہ اب جدھر میں ہوں اسی طرف آپ دیکھیں. واہ 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 واہ. تو جہاں اللہ کے نبی طواف میں مڑتے جا رہے تھے, بلال مڑتا جا رہا ہے, جہاں مڑتے جا رہے ہیں بلال مڑتا جا رہا ہے. یہ واہ واہ واہ, یہ بڑا اچھا. بلال کہتے ہیں میں جب مالک کی طرف دیکھتا تھا کھانے کے وقت تو کہتا تھا منہ اس طرف کر, مجھ سے کھانا نہیں کھایا جا رہا, اور اللہ کے نبی طواف کرنے کے دوران کہہ رہی میری طرف بلال دیکھ, سبحان اللہ, میری طرف. یہ تو قریش کہنے لگے, قریش کے 3 سردار عداس, ابو سفیان اور حارث کہنے لگے یہ آج جو دن ہم دیکھ رہے نا, یہ شکر ہے ہمارے آباء و اجداد نے نہیں دیکھا کہ مکہ فتح ہو گیا. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, وہ مکہ, وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, وہ شہر جس کی قسمیں کھائی گئیں. تو یہ فتح ہوا تو شکر ہے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی لکھا کہ وہ نہیں ہے کہ یہ دن دیکھ رہا. اور پھر کہا, عداس کہنے لگے انہیں کوئی اور نہیں ملا تھا بلال کے سوا, اور جو ان کے ساتھ حارث وہ کہنے لگے شکر ہے میرا والد یہ دن دیکھنے سے پہلے فوت ہو گئے. ابو سفیان کہنے لگے میں کچھ نہیں کہتا, یہ پتھر بھی انہیں بتا دیں گے یہ تینوں کیا کہہ رہے تھے. تو اللہ کے نبی تھوڑی دیر بعد جب ان کی طرف آئے, کہا عداس کیا کہہ رہے تھے, آپ کے کیا کہہ رہے تھے, ان کو کوئی اور نہیں ملا تھا بلال کے سوا؟ اور حارث تم کیا کہہ رہے تھے کہ آپ کے والد پہلے ہی فوت ہوئے یہ دن دیکھنے سے پہلے؟ اور ابو سفیان آپ نے کیا کہا کہ میں کیا کہوں, یہ پتھر بھی بتا دے گا کہ یہ تینوں کیا کہہ رہے تھے. مجھے پتھر نہیں, مجھے میرا اللہ بتا رہا ہے. تو یہ وہ دن جب آپ نے عثمان بن ابی طلحہ مکہ کے چابی بردار تھے, انہیں بلایا. وہ تو نکل گئے تھے کہ کہیں مجھے قتل کریں گے. جب انہیں پکڑ کے لے آئے تو وہ ہاتھ بندھے ہوئے اور سامنے کھڑے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابیاں ان کے سامنے یوں لہرائی, کہا عثمان کیا خیال ہے, تمہیں اپنی باتیں یاد ہے جو کہی تھی
کہ میرے ہوتے ہوئے میں نے اجازت طلب کی تھی کہ ایک دفعہ 2 رکعت اندر پڑھنے کی اجازت تھے، اور آپ نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ چھو بھی نہیں سکتے بیت اللہ کو، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب میں آؤں گا ایک دور ایسا آئے گا کہ یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی. تو وہ ظاہر ہے جو انہوں نے کرا تھا. تو پھر آپ نے کیا کیا، یہ دیکھیں، آپ نے وہی چابیاں لی اور عثمان بن ابی طلحہ کو پکڑا دی. اس اعتبار سے، اور آج بھی اسی قبیلہ جو شیبی خاندان ہے ان کے پاس وہی چابی چل رہی ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتح ذات کے لیے نہیں کیا، قوم کے لیے نہیں کیا، برادری کے لیے نہیں کیا، یہ وہ فتح تھی جو کائنات کے لیے کی. تو اس کے ساتھ ہی جو فرحان بھائی نے، چونکہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا وظائف کا ہے، تو یہ اس میں فرحان بھائی کی الگ ایک انٹرسٹ ہے، اور ہمارے جو ڈائریکٹر مصباح کی الگ انٹرسٹ ہے اس میں، کہ ہم اس کو یعنی 3 چیزوں سے جوڑ دیتے ہیں. یعنی اس دن جو واقعہ رہنما ہوتا ہے اس پہ بھی بات ہو جاتی ہے، کلام بھی ہو جاتا ہے، سلام بھی ہو جاتا ہے، دعا بھی ہو جاتی ہے، اور واعظ و نصیحت بھی ہو جاتی ہے، اور وظائف بھی جو ہماری زندگی کا روحانی مسئلہ ہے. تو پہلا وظیفہ کہ جب تیز بخار ہو تو کیا کرنا چاہیے. جب تیز بخار ہو تو فرحان بھائی، فقہا نے لکھا ہے، مستند احادیث میں ہے کہ یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، جو ان آیت کا 7 دفعہ ورد کر کے بچہ ہو، بوڑھا ہو، جو بھی جن کا بخار نہیں اترا ان پہ پھونک دے، دم کر دے، ان کا بخار اتر جائے گا. یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اور پانی پہ پڑھ کے اگر انہیں پلا دیا جائے تو انشاءاللہ مشکل سے مشکل بخار جو اترنے کا نام نہ لے رہا ہو اس سے افاقہ ہو جائے گا. خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور خود بھی پڑھ سکتے نہ ہیں، پڑھ سکے تو اور اگر کوئی دوسرا فرد ہو وہ بھی پڑھ کے، یعنی تیز سے تیز بخار ہوگا وہ اس سے ٹوٹ جائے گا. اچھا، ویزے کے حصول کے لیے ایک سوال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کالر لے لیتے ہیں تاکہ آپ دونوں جواب ایک ساتھ دیں، تاکہ اتنی دیر میں دوسری کال کنیکٹ ہو جائے. اجازت ہے آپ؟ جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کس شہر سے بات کر رہی ہیں اور کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام ریدا زہرا ہے اور میں کوٹی جی فرام سندھ سے بات کر رہی ہوں. اوکے، کوٹی جی سے بات کر رہی ہیں، سندھ کے شہر کوٹی جی سے بات کر رہی ہیں ردا. تو کیا پوچھنا چاہیں گی ردا؟ جی میں پوچھنا میرا نام ریدا زہرا ہے. جی میں بھائی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیے آپ بولیے. جی فرحان بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں وظیفہ پوچھنا چاہتی تھی. میں جو کچھ بھی جس چیز کا بھی تصور کرتی ہوں وہ جلدی بھول جاتی ہوں. میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائے جو میں کچھ جس چیز کا بھی تصور کروں نا تو وہ میرے ذہن میں جلدی آ جائے. میری بہن شروع میں آپ کی آواز کٹ گئی تھی، میں سوال سمجھ نہیں پایا. مولانا صاحب آپ سمجھ گئے؟ میں سمجھ آپ کی آگے جی بتائیے. اچھا، اس بہن کا سوال تھا کہ میں جو بھی کچھ یاد کرتی ہوں یا پڑھتی ہوں یا سوچتی ہوں تھوڑی دیر بعد بھول جاتی ہوں، یعنی یاد نہیں رہتا. تو اس کے ساتھ ہی آپ ایک وظیفہ کریں قرآن کی آیت کا، اور ایک وظیفہ آپ درود شریف کا کر لیں. قرآن کی آیت کا ربی زدنی علما، روزانہ آپ بغیر عدد کی قید کیا، ربی زدنی علما، چونکہ علم قید نہیں ہوتا، آپ اس کو قید نہ کریں، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. اور اگر آپ کچھ مطلب پڑھ سکتی ہیں تو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم، سورہ بقرہ کی آیت ہے. یہ بھی آپ کی یادداشت اور حافظے کو قوی کرتی ہے. اور اس کے ساتھ جو درود شریف ہے وہ درود شریف بتانے جا رہا ہوں جو حافظے کے لیے انتہائی مجرب ہے. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، جو یہ درود شریف پڑھ لے اس کے لیے مرتے دم تک روزانہ 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اچھا، ویزے کے حصول کے لیے ذرا یہ بڑا اہم ٹاپک اب طرح. اچھا، جو لوگ کالر ہیں ظاہر ہے ان کو تھوڑی سی زحمت بھی کرنی پڑتی ہے، ویٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جس وقت مولانا صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم ظاہر ہے بیچ میں بات آپ کی کٹ نہیں کر سکتے. اور دوسری چیز یہ کہ سوالات کیونکہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں، آپ کی کالز ہی بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو ایک وقت میں اگر کال کنیکٹ ہوتی ہے تو دوسری کال کنیکٹ نہیں ہوتی. تو اس میں آپ ہرگز جو ہے وہ پریشان نہ ہوا کریں. آپ سب ہمارے لیے معتبر ہیں، محترم ہیں، اسی لیے کہ جو سوالات آپ کے رہ جاتے ہیں ہم لکھوا بھی لیتے ہیں. تو یہ مولانا صاحب سے ہم پوچھتے بھی رہتے ہیں انشاءاللہ. تو بے فکر ہیں، ہم کال بھی لیتے رہیں گے اور مولانا صاحب سے ابھی یہ ویزے کے حوالے سے.
تو عموماً ویزا یہ بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے جس کے لیے ہماری یوتھ ہو یا بزنس کمیونٹی کے لوگ ہوں بہت زیادہ فکر مند ہو جاتے ہیں کہ ڈاکومنٹس بھی پورے تھے، ساری چیزیں تھی، بینک سٹیٹمنٹ بھی تھی، ٹریول ہسٹری بھی تھی، سب کچھ تھا، پھر بھی ریجیکٹ ہو گیا. تو میں آپ سے ایک ایسا وظیفہ دینے جا رہا ہوں ایکسپریس کے توسط سے، یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی. جب آپ اپنی فائل سبمٹ کریں، جب آپ جاتے ہوئے یا وہاں پر آپ کاؤنٹر پہ ہوں یا وہاں سے رسید لیتے ہوئے واپسی پہ ہوں، جب تک ویزا آپ کا نہیں آتا، یا رحمان اغثنی، تو یہ وہ کلمات ہیں جو آپ کا کام کروا کے ہی اللہ سے چھڑواتے ہیں آپ کو. تو اس کلمے کا ورد آپ وظیفہ بنا لیں، یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی، اغثنی، یا رحمان اغثنی. اور یہ تا سے ہے، سین سے نہیں، یا رحمان اغثنی. تو اور یہ لاتعداد، اچھا یہ لاتعداد ہے. جب تک آپ کا کام نہ ہو، جب تک کام نہ ہو، یاد آئے آپ نے پڑھ لینا ہے. انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کا ویزا لگ کے آپ کے پاس آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرحان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی میری بہن، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کس شہر سے بات کر رہی ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ سر میں شہزادی لگاری بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. اچھا جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک جی ہے جی فرحان بھائی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی بہن میں بالکل ٹھیک ٹھاک. فرحان بھائی میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے. میرا بھائی ہے، ان کو تقریباً 8 سے 10 سال ہو گئے، ان کو رزق میں جو ہے نا بہت تنگی ہے. اچھا جی جی، تو سمجھے کہ مطلب جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے نا وہ چیز کالی ہو جاتی ہے. اوکے اوکے سمجھ. تو مطلب کچھ دن پہلے مولانا صاحب نے وہ جو وظیفہ بتایا تھا، یا حلیم ہو یا کریم یا علی یا عظیم والا، جی تو وہ پڑھ رہے تھے تو تسبیح ٹوٹ گئی نا ان کی. اوکے. اور سب مطلب فرحان بھائی آپ کو بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ آج مولا علیہ السلام کی شہادت کی رات ہے، تو آپ بھی جو ہے نا ان کے لیے اسپیشلی دعا کیجیے گا کہ میرے بھائی کا کوئی. میں ضرور، ہم سب بلکہ ہم سب یہاں دعا کر رہے ہیں کہ آپ کے بھائی کے رزق میں اضافہ ہو انشاءاللہ، اور تمام پریشانیاں جو ہیں وہ اللہ دور فرمائے. مولانا آزاد جمیل صاحب، ان کے جو بھائی ہیں ان کے رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا، اور وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام یعنی ہو نہیں پا رہا ہوتا. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ کام ہو نہیں پا رہا، تو ہوتا ہوا کام بگڑ جاتا ہے. دوسرا وہ تسبیح کا جو آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا پہلے، وہ تسبیح میں وظیفہ کر رہے تھے، تسبیح اس دوران ٹوٹ گئی تھی، تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا وہ پریشان ہے کہ کیوں ٹوٹی، کیا وجہ ہے، یعنی اس کا کیا. اچھا ایک تو ہو سکتا ہے تسبیح کی جو ڈور ہوتی ہے یا دھاگا ہوتا ہے وہ کمزور ہو. آپ ارگز یہ خیال نہ کریں کہ شاید میرا پڑھنا یہ ٹوٹ جانا یہ اس اعتبار سے ہے کہ اب جو میں پڑھ رہی تھی اس کا تسلسل ٹوٹ گیا، یا میرے کچھ گناہ کے اثرات ایسے تھے جو مجھے وہ پڑھنے نہیں دے رہے، یہ میرا تسلسل قائم نہیں ہو رہا. نہیں، ایسا آپ ہرگز نہ سوچیں. یہ اسباب ہے. اگر دیکھیں آپ کے پاس تسبیح بھی نہ ہو، آپ کے پاس انگلی موجود ہے وہ بھی نہ ہو، آپ کی زبان موجود ہے زبان بھی نہ ہو، آپ کا دل ہے جو ڈائریکٹ آپ کی فریادوں کو وہ سن رہا ہے، تو اس اعتبار سے آپ اپنے بھائی کے رزق کے لیے آپ خوش نصیب بہن ہیں. اس بھائی کے لیے چونکہ حدیث میں آتا ہے جو اپنے والد کے رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اس پر اللہ تعالیٰ کبھی رزق کی تنگی نہیں دیتے. جو والد کے رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنی اولاد کے ساتھ تو کرتے ہیں، جو والد کے ساتھ. آپ کے پاس اصحاب آئے کہ رزق کی تنگی ہے تو آپ نے پوچھا کوئی بہن ہے کا نہیں، کوئی خالہ ہے کا نہیں، اور کوئی چاچا زاد بہن ہے کا، اور دور کی کوئی خالہ لگتی ہیں کا، اس کے پاس جائیں اس کی خدمت کریں. تو وہ اس کے پاس گئے، ان کی خدمت کی. کچھ عرصے بعد وہی صحابی کہتے ہیں کہ میری زندگی کا تو حال ہی بدل گیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وظیفہ بھی ہے، آپ اس کا ورد روزانہ صبح شام 70 دفعہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ آپ رزق کو گن نہیں سکیں گے کہ کہاں سے آئے گا. اس پہ بنیاد ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. حدیث میں آتا ہے جو اس استغفار کی کثرت کرے گا وہاں سے اللہ رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت شکریہ. بہت اچھے انداز سے آپ نے رہنمائی فرمائی. ناظرین ابھی یہ سلسلہ بھی جاری ہے، یہ بزم سجی ہوئی ہے. محسن ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کلام بھی ابھی ہم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر افطار کا وقت بھی ہو جائے گا. لیکن ابھی فی الحال لاہور اور اس کے مضافات میں مغرب کی اذان کا وقت ہونے لگا ہے، تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. ہم آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے پیارا رمضان.